أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الحاقہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ رضیات، یہ رزق، ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم اپنا پچھلا سبق حسب عادت دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ القلم کا دوسرا رکوع آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 52 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اس سے پہلے کافروں کا ذکر ہو رہا تھا کہ کافروں کے اوپر کس طرح کا عذاب آئے گا۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں؟ یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف مقرر کر لو یا اپنی خواہش کر لو؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو اس دن وہ کافر سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے دنیا میں۔ بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں، یا کیا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ اگر اس کے رب کی نعمت نہ پالی ہوتی، اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک کاروں میں شامل کر دیا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں یا آپ کو کوئی تکلیف نقصان پہنچا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت اور ہدایت ہی ہے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا، اور یقیناً اس میں بہت ساری آیات جو ہیں وہ ہماری نصیحت کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے سبق جو ہے وہ دیتی ہیں۔ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ سورۃ الحاقہ
اس کو آج ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الحاق یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی دور مکہ میں یہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید کا یہ مصحف جو ہے اس میں جو صورتوں کی ترتیب ہے اس اعتبار سے یہ 69 نمبر کی سورہ ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 78 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے۔ اس میں 52 ٹوٹل 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، 2 رکوعات اور 52 آیات پر مشتمل مکی سورہ سورۃ الحاق کا۔ حاق کا اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی 2 3 آیات جو ہیں ان میں یہ لفظ آیا ہے، جس مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا اس کی پہچان کے لیے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی موضوع ہے وہ بھی یہی الحاق کا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہو کر رہنے والا یا لازم پیش کر آ کر رہنے والا کوئی واقعہ جو ہے، یا ثابت ہونے والا، ہر حال میں ثابت ہو جانے والا۔ اس کا مزید ہم دیکھیں گے جب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کو۔ تو یہ کہ مکی سورہ ہے، اور جو اس کے جو موضوعات ہیں اور اس کے بارے میں کچھ واقعہ جو ہے ایک ملتا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بھی مکی دور کے شروع کا جو مکی دور تھا اس میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور شروع کے مکی دور جس میں ابھی مخالفت تو یقیناً ہو چکی شروع اسلام کے خلاف، لیکن وہ مخالفت کیونکہ نئی نئی اسلام کی جو کومپل ہے وہ پھوٹی ہے اور لوگوں کو اس کا پیغام جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، تو اس کی مخالفت جو ہے وہ ابھی اتنی شدت اختیار نہیں کی، لیکن انکار اور جھٹلانا اور طرح طرح کی باتیں کرنا جو ہے وہ بہرحال اس میں جاری و ساری ہیں مشرکین مکہ کی طرف سے۔ تو ایک واقعہ ہے جو کہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع جو ہے اس کے ساتھ بھی منسوب ہے، اور اس واقعے سے ہمیں اس کا زمانہ نزول جو ہے اس کی طرف بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے کافی عرصہ پہلے کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اور یہ واقعہ کیونکہ اسی سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے بھی منسلک ہے کہہ لیں، یا منسوب ہے، یا اس کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، تو اس لیے اس واقعے کو ہم ہلکا سا تذکرہ ابھی کر لیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے۔ ایک واقعہ جو ہے یہ مسند احمد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ منقول ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر آپ مجھ سے پہلے ہی مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے۔ میں مسجد الحرام میں پہنچا تو آپ نماز میں سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یک خیال آیا کہ یہ شخص ضرور ایک شاعر ہے، جیسا کہ قریش کے لوگ کہتے ہیں۔ فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ یہ دوسرے رکوع کا آغاز جو ہے وہ ان آیات سے ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ پھر میں نے یعنی حضرت عمر نے اپنے دل میں کہا کہ شاعر نہیں تو پھر ضرور کاہن ہے۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا یہ اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے کہ اور نہ ہے یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے حضرت عمر کے اسلام لانے سے کافی عرصہ پہلے، اور اس کے بعد بھی کافی عرصہ تک حضرت عمر جو ہے اسی طرح سے مطلب کرتے رہے، چلتے چلتے حتیٰ کہ وہ پھر سن 6 نبوی میں جب وہ اپنی بہن سے انہوں نے کلام سنا تو اس وقت پھر وہ ایمان لے کر آئے۔ تو اس سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ کس زمانے نزول کیا ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں یا قرآن مجید میں کس قدر حقیقت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں جو اس وقت کے لوگ تھے جن کے اوپر یہ پیش کیا جاتا تھا، ان کو
उस बात का पूरी तरह से अंदाजा हो जाता था, उसकी सच्चाई का, उसकी हक्कानियत का, उसके कंटेंट जो है उसके ऊपर उनका उनका जो मतलब उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसका उनको अंदाजा ज़रूर था। लेकिन वो कुछ मादी वसाय मादी मामलात की वजह से या अपनी हठधर्मी की वजह से उसका इनकार करने पर तुले हुए थे। तो बहरहाल ये सूरह मुबारका जो है ये अपने जो मौजू है और अपने इसके जो कंटेंट्स है, उसकी आयत की जो वजाहत है, या जैसे जिस तरह से ये टू दी पॉइंट और बिल्कुल दो टोक अल्फाज में और बिल्कुल सादा अल्फाज में इसका मतन जो है वो हमें मिलेगा, और इस कदर वो मतलब आसानी से समझा जाने वाला और इस कदर वाज़ेह और इस कदर मुदल्लल है कि ऐसा लगता है कि इसके ऊपर मज़ीद कोई तफसील उसकी, या मज़ीद उसके उसके बारे में कुछ दूसरे तीसरे जो पहलू हैं उनको गौर करने की या उनकी तरफ सोचने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, कि इस कदर ये वाज़ेह, इस कदर वो मुदल्लल और इस कदर वो खुली हुई और इस कदर वो मुकम्मल आयात हैं, छोटी छोटी सी आयात हैं, लेकिन अपना पैगाम जो है वो उन्हीं आयात में पूरे तौर पर हमें दे देती हैं। इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेनेशन या फर्दर उसको समझने के लिए ज़्यादा छानबीन करने की भी ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती। तो इस एतबार से भी हम देखें तो इंशाल्लाह हर आयत जो है वो अपना मफहूम जो है वो खुद ही वाज़े करती है, दो टोक अल्फाज में, बिल्कुल साफ और बिल्कुल बगैर किसी इबहाम के और बगैर किसी खम पेच के। तो बहरहाल हम जब आगे बढ़ेंगे तो इस सूरह मुबारका का जो एक खूबसूरत अंदाज बयान है वो भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा इससे यकीनन। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह आज का सबक सूरत अल हाक्का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हाक्का मल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का। हाक्का, ये हाक्का क्या है और तुम क्या जानो कि ये अल हाक्का क्या है। ये अलहाक का जो है इसके बहुत सारे मानी और मफहूम जो हैं वो हमें मिलते हैं। जैसा कि इस तर्जुमे में होकर रहने वाली कोई एक ऐसा वाकया या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात जो होकर ही रहने वाली है, उसके होकर रहने या उस चीज के होने में किसी किस्म का कोई शक शुबे की भी कोई गुंजाइश नहीं, और उसके हो जाने में किसी किस्म की कोई रुकावट भी हायल नहीं हो सकती। ये अल्लाह की तरफ से तयशुदा बात है कि ये कोई बात या ये कोई वाकया या कोई अमर जो है वो रूनुमा होकर रहेगा या होकर रहेगा। इसके बहुत सारे और भी मफहूम है, जैसा कि मौलाना मौदूदी ने इसका मफहूम जो है वो होनी शुदनी किया है। और होनी शुदनी जो है वो इटसेल्फ एक बड़ा एक मुकम्मल सा इसका मफहूम जो है वो हमें नजर आता है। इसके अलावा ये साबित होकर रहने वाली कि इसमें हर कौल अल्लाह ताला की तरफ से जो क़यामत के मुतल्लिका और क़यामत के बाद जितने भी मंजिल और जितने भी वो उसके मतलब लेवल्स हैं या जितनी उसके बारे में बातें अल्लाह ताला ने की है, हर बात जो है इसी तरह से सच साबित होकर रहने वाली है। तो इस एतबार से भी ये एक बड़ा वाज़ेह मफहूम है इसका। तो इसका यानी अल हाक का जो है उसका मतलब सिर्फ इस यही लफ्ज़ जो है इसके सारे मफहूम जो है इसमें जमा हो जाने वाले हैं, हो जाते हैं कि जो ज़रूर होकर रहने वाला एक वाक़या है या एक बात है साबित हो जाने वाला। और ये अल हाक का क्या है, तुम्हें क्या मालूम कि ये क्या है। ये अंदाज़े बयान भी है कोई किसी ऐसे शख्स को या ऐसे फर्द को या ऐसे ग्रोह को जो कि किसी चीज़ की अहमियत और अफादियत को ना समझता हो, उसके बारे में उसकी मालूमात ना हो, उसके उसको वो ज़्यादा तवज्जो ना देता हो, या उसके बारे में बिल्कुल ही वो इग्नोर कर देता हो, उसको पसे पीट डालता हो, उसके बारे में मतलब बस कोई परवाह नहीं करता। तो उसको उस चीज़ के बारे में उसके उसकी अहमियत, उसकी इफादियत और उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसकी हसासियत जो है उसका अंदाज़ा दिलाने के लिए ये हम अपनी बोल चाल में भी इस तरह का अंदाज़ कलाम जो है वो हमारे होता है कि तुम्हें क्या पता है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ तो इस कदर ऐसी इम्पोर्टेंट है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये तुम्हें ये चीज़ क्या है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है। इसकी अहमियत और उसकी जो सेंसिटिविटी है और उसकी जो इसकी जो इफादियत है और उसकी जो
بعد میں آنے والے جو معاملات ہیں ان کے اوپر توجہ دینے کے دلانے کے لیے، ان کی احساس دلانے کے لیے یہ انداز بیان جو ہے یہ بڑا پر اثر ہے کہ الحاق کا کیا ہے، تمہیں الحاق کا، یہ الحق کا کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ الحاق کا کیا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ الحاق کا کیا ہے۔ تمہیں جب بتایا جائے گا کہ الحاق کا کیا ہے تو پھر تمہیں اس کی سمجھ لگے گی، لیکن پھر بھی اگر تم اس کو نہیں سمجھو گے تو جب تمہارے سامنے یہ کل کو الحاق کا واقع ہو جائے گا، یہ ثابت ہو جائے گا ہر چیز، تو پھر تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ کھلی 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 رہ جائیں گی۔ لہذا آج ہی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم اس کی طرف اپنی توجہ جو ہے وہ مبذول کرو۔ کذبت، اب یہ الحاق کا، اس کے آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کا چھوٹا سا مفہوم، یعنی چھوٹے سے کچھ پوائنٹ جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ الحاق کا جس کو ہم نے ابھی سمجھنے کی کوشش کی کہ الحاق کا جو ہے اس کو جٹلانے والے جو ہیں وہ یقیناً وہ لوگ ہیں، اس کا انیشیل جو ابتدائی جو مخاطب جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو جیسے ہی ان کے سامنے پیش کیا تو جٹلا دیا۔ لیکن اگر اس کو ہم پوری سورہ مبارکہ کو جمع کر کے اس کے مخاطب کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو اس میں ہر وہ شخص جو ہے وہ مجھے ذاتی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ جو کسی بھی اس زمین پر کسی بھی وقت میں وہ موجود ہے، وہ اللہ کی کتاب کا، اللہ کی ہدایات کا، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، تو ہر شخص کے لیے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ دیکھو تمہارے پچھلے جو لوگ تھے ان کے کرتوت کیا تھے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے معاملہ ہوا، اور تمہارے بعد میں آنے والا یہ واقعہ جو ہے وہ تمہیں کس قدر ایک کٹھن منزل جو ہے اس کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو لہذا آج وقت ہے کہ تم اس کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے کر سمجھ لو۔ تو یہ ایک سورہ مبارکہ جو ہے اس کا یہ بھی ایک خوبصورتی جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی پوری سورہ مبارکہ مکمل ہونے کے بعد۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ الحاق کا جس کو ہم نے ابھی سمجھنے کی کوشش کی، تو یہ الحاق کا جو ہے وہ کیسے قائم ہوگی، اس کے قائم ہونے کے منظر جو ہیں اس کی تھوڑی سی تصویر کشی ہمیں نظر آئے گی اس میں، اور اس کے بعد پھر پچھلی قوموں کے تذکرے کے علاوہ آئندہ یعنی الحاق کا قائم ہونے کے بعد اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کی حالت کیا ہوگی۔ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، تو ان کی حالت اور کیفیت وہاں پر کیا ہوگی۔ اور آخری رکوع جو ہے وہ تو اس قرآن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونا جو ہے وہ اس کی طرف ہمیں کچھ آیات جو ہیں وہ ملیں گی ہمیں۔ تو باہر اسی سبجیکٹ کے تحت ہم آگے بڑھتے ہیں، اور پہلے پرانی کچھ قومیں جو ہیں ان کا مختصر انداز سے یہاں پر ہمیں ملے گا، کیونکہ وہ واقعات جو ہے وہ کافی طرح ہم نے دہرائے ہوئے ہیں، تو یقیناً ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کا ہسٹری جو ہے وہ ہمیں یاد آ جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر اس کے بعد کے واقعات جو ہیں وہ بھی ہمیں ملیں گے۔ تو کذبت سمود وعادم بالقاریہ، جٹلا دیا سمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی کو۔ اور کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ القاریہ کیا ہے؟ یہ سورۃ القاریہ جو ہے آگے جا کر ہم جب پڑھیں گے تو اس میں ہمیں یہ اس کی مزید تفصیل مل جائے گی۔ بہرحال یہ کھٹکھٹانے والی یا دو چیزیں جو ہیں وہ آپس میں جب زور سے ٹکراتی ہیں تو اس سے پیدا ہونے والا جو ماحول ہے اس کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے۔ اور قیامت جب بپا ہوگی تو اس میں پھر زمین و آسمان جو ہے وہ کس طرح سے تہس نہس ہو کر وہاں پر کس قدر بڑے لیول پر ٹوٹ پھوٹ ہوگی، آسمانوں کے اوپر بھی آگ برسے گی، اور زمین جو ہے وہ بھی مطلب اکھاڑ پکھاڑ ہو جائے گا، پہاڑ اس کے اور جو زمین کی جو جڑیں ہیں وہ، اور یہ سب کچھ چٹیل میدان بن جائے گی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اس کی ہولناکی جو ہے، قیامت کے ابتدائی مناظر جو ہیں اس کی ہولناکی کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح سے وہ کھٹکھٹانے والی ہے، کس قدر زبردست قسم کی وہ ایک ہولناک منظر ہوگا جس کو قوم عاد اور قوم سمود نے جٹلا دیا۔ قوم عاد اور قوم سمود جو ہے دوسری قوموں کی نسبت ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ اپنے جو دیگر وسائل تھے، یعنی اپنی حکومت، سلطنت، مال و دولت کے علاوہ وہ اپنی
कद काठ में और अपनी जिस्मानी कुव्वत में भी बड़े ताकतवर और बड़े मजबूत किस्म के लोग थे। और उनकी मिसाल जो है आगे जाकर हम देखेंगे कि वो खजूर के तने जैसी मिसाल दी कि वो ऐसे कटे पड़े थे, ऐसे पड़े बड़े हुए थे जैसे खजूर के तने जो हैं वो उखड़े पड़े हैं, यानी इसकी मजबूती। अब उसकी मजबूत तरीन इंसान कह सकते हैं इस दुनिया में जो आए वो आद और समूद थे। लेकिन उनको अल्लाह ताला ने यहाँ पर तذکرہ किया कि उन्होंने अलकारिया को जुटला दिया और वो भी नेस्तो नाबूद हुए। बहरहाल समूद और आद के लोगों ने भी उस अलकारिया को खटखटाने वाली जो क़यामत थी उसको जुटला दिया। फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्तागिया। और जहां तक समूद का ताल्लुक है तो उन वो तो हलाक हो गए हद से बढ़ी हुई आवाज से। समूद की हलाकत हुई उनकी नाफरमानी की वजह से कि उनके ऊपर चीख और चिंगाड़ जो है वो आ लपकी, और उसके तहत जो उसकी शिद्दत की वजह से वो सफ़ा हस्ती से मिट गए। वह अम्मा आदन फ़अहलिकू बिर्रीहिन सरसरिन आतिया। और जहां तक आद का तल्लक है और रहे आद, तो वो हलाक हुए आंधी से सख्त ठंडी और सरकश, यानी बहुत तेज तुंदो तेज और सख्त ठंडी आंधी जो है वो उसने उनको आ घेरा, जिसकी वजह से वो हलाक हो गए। कौम कौम आद। सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा। मुसल्लत कर दिया उसे उन पर, यानी उस सख्त तरीन ठंडी और तेज हवा को मुसल्लत कर दिएगा मुसलसल उन पर 7 रातें और 8 दिन तक। फतरल कौम फीहा सरआ। तो पस तू देखेगा इस कौम को उसमें गिरे हुए, अपनी बस्तियों में उस कौम के अजाब आने के बाद वो इस तरह से गिरे हुए थे कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, कि गोया के तने हो गिरी हुई खजूरों के। वो इस तरह से गिरे पड़े थे उस अजाब के बाद कि जैसे खजूर के मजबूत और लंबे तने जो हैं उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया हो, इस तरह से उनकी हालत थी उस इस कदर ताकतवर कौम की, जिन्होंने अल्लाह की उन रसूलों और उन नबियों को जुटलाया और क़यामत को जिन्होंने जुटलाया, हाक्का को और हाक्का को और अकारिया को। फहल तरा लहुम मिन बाकिया। तो क्या तू देखता है उनका कोई बाकी, क्या तुम्हें उनकी कोई बाकियात नजर आती हैं, यानी उनकी नस्ल का कोई आदमी तुम्हें नजर आता है, या उनकी कोई बात ऐसी नजर आती है जो दुनिया में बाकी बची हो मासवाए उनकी जो स्टोरी है उसके, या उसके अलावा उनके जो बाकियात हैं आसार कदीमा जो है उनके अलावा क्या तुम्हें उनका कोई ठिकाना नजर आता है, यानी वो पूरी की पूरी नस्लें जो है वही नेस्तो नाबूद होगी, सफ़ा हस्ते से मिट गई और उनका कुछ भी नाम लेवा भी कोई बाकी ना रहा। वजह फिर और इसी तरह से फिरौन का भी यही हाल हुआ। वमिन कबलहु, और फिरौन से पहले, वलमुतफिकात, और फिरौन के पहले की एक कौम वलमुतफिकात बिलखातिया, और उलट जाने वाली बस्तियां गुनाह के साथ। इसी तरह से फिरौन के साथ भी ऐसा ही मामला हुआ कि उसको भी गर्क कर दिया गया, और फिरौन से पहले एक ऐसी बस्ती को भी हमने नेस्तो नाबूद कर दिया जिसको हमने उलट कर पटक दिया था, उलट कर पटक दिया जा गया था इस कौम को। ये कौन सी कौम है? ये फिरौन जो है वो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का है, और उससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम जमाना उन्हीं के भतीजे थे गालिबन हजरत लूत अलैहिस्सलाम, उनकी कौम लूत। तो ये कौम लूत का वाकया है कि जिनको पटक दिया गया था जमीन के ऊपर, और फिर उनके ऊपर बारिश भी हुई थी परसों पत्थरों वगैरह की। तो इसी तरह से फिरौन को भी गर्क कर दिया, और एक एक ऐसी कौम को भी उससे पहले जिनको पटक दिया गया, उलट उलट पुलट कर दिया गया उनकी पूरी बस्ती को। फासा रसूल रब्बिहिम, फिर बस उन्होंने नाफरमानी की अपने रसूल की, अपने रब के रसूल की। फ़अख़ज़हुम अख़ज़तर राबिया, तो उसने पकड़ा उन्हें सख्त गिरफ्त में। उन सब कौमों का हालत इस वजह से हुआ था कि उन्होंने अपने रब के रसूल की नाफरमानी की, तो उनके रब ने भी उनको सख्त गिरफ्त पकड़ा, सख्त अजाब दिया, सख्त सख्त उनके ऊपर टाइट कर दिया शिकंजा अल्लाह ताला ने उनके ऊपर। इन्ना लम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारिया, बेशक हमने जब तुगयानी की, यानी जब हदों से बाहर निकलने लगा अलमाउ पानी, जब हमने
پانی پانی حدود سے باہر نکلنے لگا تو ہم نے سوار کر دیا تمہیں فی الجاریہ کشتی میں. اور ایک وہ وقت بھی تھا جب پانی جو طغیانی جو ہے، پانی کی طغیانی جو ہے وہ اس قدر بڑھ گئی کہ وہ آپے سے باہر ہو گئی، تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. اب یہاں پر دو پوائنٹ جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں یہاں پر. ایک تو یہ بہت واضح ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ قوم نوح کا ذکر ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب مطلب وہ پانی کا عذاب جو آیا، یا پانی جو سیلاب جو آیا، جو کہ پورے روئے زمین پر وہ پھیل گیا، تو اس وقت کشتی میں جو سوار کیے گئے لوگ تھے صرف وہی لوگ تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے. اور اسی لیے ان کو حضرت آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ اس کے بعد پوری نسل انسانی جو ہے وہ انہی تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، انہی سے پھر آگے بڑھی تھی پوری نسل انسانی. اس کے علاوہ باقی سارے انسان جو ہے وہ اس وقت روئے زمین سے ختم ہو گئے تھے اس سیلاب کی وجہ سے. تو ایک تو یہ واقعہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے. دوسرا، اس سے مجھے یہ مطلب گو کہ میں نے یہ تفسیروں میں نہیں دیکھا، لیکن مجھے جو رات کو اندازہ ہوا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ ہم تو ان کے دین پر ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا، ان کی طرف جیسے اسٹوریاں ہیں، یعنی مطلب جن کی بھی وہ پوجا کرتے تھے، جو بھی باطل عقائد تھے، تو ان کی طرف بھی یہ ایک اشارہ ہے کہ ذرا غور کرو کہ تمہارا سلسلہ تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے جا کر ملتا ہے، جو کہ آدم ثانی تھے. تو وہ تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ تو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنے والے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، اور ان کا ساتھ انہوں نے دیا تھا. تو وہ تو مسلمان تھے. تو ان مسلمانوں کی نسل سے تم آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر یہاں تک پہنچے ہو. تو تمہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کی وجہ سے، یا ایمان ایمان والے مومن ہونے کی وجہ سے تمہیں وہاں سے بچایا تھا طوفان نوح سے. اور آج تم اسی اللہ کی پھر سے نافرمانی اسی طرح سے کر رہے ہو. تو اگر تم اسی طرح سے نافرمانی کرو گے تو کیا تم حقدار نہیں ہو کہ تمہیں دنیا میں بھی کوئی سزا دی جائے؟ اور اگر دنیا میں دی جائے یا نہ دی جائے، جو بچ بھی جاؤ، تو آخرت میں کیوں نہ تمہیں دی جائے سزا، کہ تم جو ہے اپنے آباء و اجداد کا جو اصل جو دین ہے اس کو چھوڑ کر بعد میں آنے والے کچھ آباء و اجداد جو ہیں ان کی باتیں جو ہے وہ مانتے لگ جاتے ہو. تو یہ ہمارے لیے بھی بہت کھلی اس میں آیات ہیں کہ ہم جو اپنے پچھلے لوگوں کی جو رسم و رواج ہیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں، ان کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے، ان کو بس لے کر چلنا ہے زمانے میں، یا اپنے معاشرے میں ناک اونچی رکھنے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنے کے لیے. تو ہمارے لیے یہ ساری آیات جو ہیں یہ لمحہ فکریاں ہیں کہ ہم غور و فکر کریں ان کے اوپر. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا، اور اس میں یہ بتا دیا کہ تم کو سوار کیا ہم نے تمہیں سوار کیا، یعنی تمہارے آباء و اجداد تھے جن کی پشتوں سے نکل کر آج تم یہاں پر آباد ہو. تو تمہیں تو قوم طوفان نوح سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بچایا اس طرح سے. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم بنا دیں اسے تمہارے لیے ایک نصیحت. یہ سارے واقعات یا سارے معاملات کو اس طرح سے ریکارڈ کیا گیا، یہ اس لیے تمہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ واقعات تمہارے لیے نصیحت بنے. وَتَعِيَّهَا اذن واعیہ، اور یاد رکھے اسے کان یاد رکھنے والے. اور یہ جو باتیں ہیں، یہ کان یاد رکھنے والے اس کو یاد رکھیں، یعنی یہ جو باتیں یا یہ واقعات جو سن رہے ہو، یہ صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تاکہ تم ان باتوں کو سنو، اور ان باتوں کو اپنے کانوں سے سن کر اپنے دلوں میں اتار کر اس کے مطابق تم اپنی اصلاح کرو. اس لیے یہ واقعات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار تمہیں تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے. یہ مت سمجھو کہ یہ پرانے زمانوں کے کچھ واقعات ہیں، یہ تمہارے لیے نصیحت کے لیے ہے، تاکہ ان کو سن کر ان کو دل و دماغ میں اس کو مطلب پیوست کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کرو. فَإِذَا نُفِخَ، اب یہاں تک تو پچھلی قوموں کا تذکرہ تھا. اب آگے کچھ آیات ہمیں ملیں گی کہ وہ الحاق کا جو ہے وہ قائم کیسے ہوگی، وہ اس کی آمد کیسے ہوگی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ، ایک بار پھونکنا، یعنی جب پہلی دفعہ پہلی مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا. جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے، تو وہاں سے پھر قیامت کی بڑی نشانیاں جو ہیں، جو قیامت کا جو مطلب پریکٹیکل جو ہے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا آغاز ہو جائے گا. زمین کی اکھاڑ پکار اور یہ سارا کچھ جو ہے، اور آسمانوں سے تارے ٹوٹ کر مطلب آگ برسے گی. تو یہ سارا ماحول جو ہے وہ اس وقت شروع ہو جائے گا پہلی سور پھونکنے کے ساتھ ہی. تو بس جب پھونکا جائے گا پہلا سور، وَحُمِلَتْ
तिल अर्ज वल जिबालु फदुक्कत दक्कतम वाहिदा। तो और उठाया जाएगा जमीन को और पहाड़ों को, तो वो दोनों रेजा रेजा कर दिया जाएंगे, रेजा रेजा कर दिया जाना एक बार। यानी इस एक ही झटका या एक ही मतलब हेयोला या एक ही जो जबरदस्त किस्म का एक वाकया ऐसा हो जाएगा। यही सूरतुल वाकया जो है, एक ही झटके के साथ ये पूरा जो जमीन है और उसके ऊपर जो पहाड़ हैं वो अपनी जड़ों से हिल कर रह जाएंगे और अपनी जड़ें जो हैं वो छोड़ देंगे, और पहाड़ और जमीन जो है वो उठा दिए जाएंगे। पहाड़ जो है रुई की दनकी तरह, दनकी हुई रुई की तरह वो उड़ते फिरेंगे, और जमीन जो है वो भी अपनी जगह जो है वो खो बैठेगी और चटियल मैदान बन जाएगी। तो आनन फानन ये सारा कुछ जो है वो जमीन के ऊपर हो जाएगा। आज हमें ये आयात जो है 1400-1500 साल पहले, तकरीबन 1450 साल पहले की ये आयात जो है, हमें आज की जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको उसकी तरफ इशारा करती हैं कि जरा देख लो कि आज, और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा ये आयात जो है ये और ज्यादा अपना मफहूम जो है वो वाजे करते चले जाएंगी। आज से हो सकता है चंद सौ साल पहले भी ये आयात जो है इस तरह से हमें ना समझ आ सकती हैं जैसा कि आज हम इनको समझ सकते हैं। और माशाल्लाह हमारे जो नए बच्चे और नई नस्ल जो है वो तो हमसे भी बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी को और ये सारी चीज़ों को समझने वाली है। उनके ऊपर तो ये आयत और भी ज़्यादा आसान, और उनके 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 लिए यकीन करने के लिए और भी ज़्यादा उनके लिए ये वाज़े आयत हैं इस तरह की जितनी भी हैं। बर फयौम वक़अतिल वाक़िया, और उस दिन वाक़े हो जाएगी, वाक़े होने वाला है। ये सूरतुल वाक़िया में भी हमने पढ़ा है कि वो वाक़े होने वाला जो वाक़या है या रूनुमा होने वाला जो वाक़या है जो तयशुदा है अल्लाह ताला की तरफ से, वो उस दिन वाक़या हो जाएगा। यानी क़यामत जो है वो कायम हो जाएगी इस तरह से। पहले नफ़ा या पहले सूर के बाद वंशक्कतिस समाउ, और फट जाएगा आसमान, फाहिया यौम इज़िन वाहिया, और पास दिन उस दिन कमजोर होगा। आसमान जो है वो फट जाएगा और वो तितर बितर होकर, रेजा रेजा होकर, या बिखर बिखर जाएगा, और बिखर कर वो कमजोर हो जाएगा, अपनी मजबूती जो है वो छोड़ देगा। जो चीज जो है बड़ी मजबूत हो, जब वो टूट कर बिखर जाती है तो वो अपनी मजबूती जो है वो खो देती है। तो आसमान जो है वो भी उस दिन फट कर अपनी मजबूती जो है वो छोड़ देगा, कमजोर हो जाएगा। वल मलकु अला अर्जिहा, वलमलकु अला अर्जाइहा, और फरिश्ते उसके किनारों पर रूनुमा होंगे या खड़े होंगे। अब फरिश्ते किसके किनारों पर, आसमानों के किनारों पर होंगे या ज़मीनों के किनारों पर? ये तो आयत जो है ये आयत मुतशाबिहात में से है। इसकी असल कैफियत क्या है उसके बारे में हम ना कोई गुमान यहाँ पर कर सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। ये तो हमारी आंखों के सामने जब ये अल्लाह ताला जिस वक्त भी उसकी मर्जी होगी वो खोलेगा हमारे सामने गैब की बात, तो हमें उसका पता चलेगा। तो बहरहाल ये आयत मुतशाबिहात में से है कि उस दिन फरिश्ते जो हैं वो उसके किनारों पर होंगे, किस तरह से वो नमूदार होंगे, या वो खड़े हुए होंगे ज़मीन के किनारों पर, या आसमान जो फटेगा उसके किनारों पर, या घेरा हुआ होगा फरिश्तों ने इस पूरे पूरे मतलब मंजरनामे को। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन थमानिया, और उठाए होंगे तेरे रब का अर्श अपने ऊपर उस दिन 8 फरिश्ते। और 8 फरिश्ते जो हैं वो रब का अर्श जो है, अल्लाह का अर्श जो है वो उठाए हुए होंगे। तो ये गालिबन उस वक़्त का यहाँ पर मंजरनामा है जो अल्लाह ताला जो है वो ज़मीन पर नज़ूल जलाल फरमाएंगे। किस तरह से होगा ये, इसके बारे में हम कोई गुमान या कोई बात जो है हमारे लिए कहना मुमकिन नहीं है। हमारी सोच जो है वो इस तक नहीं पहुंच सकती। यौमा इज़िन तुअरज़ून, उस दिन तुम सब पेश किए हो जाओगे। ला तख्फा मिनकुम खाफिया, नहीं कोई भी चीज छुपी हुई होगी तुमसे, तुम्हारी तरफ से कोई, यानी हर तुम्हारी बात, हर तुम्हारा राज जो है या हर तुम्हारा मामला जो है उस दिन वो खुला हुआ होगा सबके सामने। तुम्हारी कैफियत जो है वो तुम्हें बताएगी सबको कि तुम्हारा क्या मामला रहा दुनिया में तुम इस दीन के साथ क्या करते रहे, सबके ऊपर वो आया हो जाएगा। हाँ, इसके मासवा इसके कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने पर्दा डालने का कोई वादा किया हुआ है, वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गुनाहों के ऊपर अल्लाह ताला ने पर्दा डालने का वादा किया हुआ है, तो बहरहाल वो इस्तिस्ना होंगे। लेकिन आम जो हाल होगा वहाँ पर वही है कि हर एक का हाल जो है वहाँ पर किसी का हाल पोशीदा नहीं होगा, सब कुछ जो है वो वहाँ पर जाहिर हो जाएगा। और जाहिर किस तरह से होगा उसके दो जो पहलू हैं, असहाबुल जमीन और असहाबुल शिमाल, वो तो हमें आगे जाकर मिलेगा। यानी तुम्हारी कैफियत और तुम्हारा वहां पर जो हालत है
وہی تمہارا بتائے گا کہ تمہارا ماضی کیا تھا اور تمہارا مستقبل کیا ہے۔ ماضی یعنی دنیا کی زندگی میں تم کیا کرتے رہے، اور مستقبل یعنی آئندہ اب تمہارے پاس ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں، کہ جنت میں جانے والے ہو کوئی دوزخ میں جانے والے ہو۔ فَأَمَّا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس رہا وہ جو دیا گیا اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں۔ یہاں تک ان لوگوں کا سوال ہے جن کو ان کے نامہ اعمال جو ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، تو وہ کہے گا کہ یہ لو پڑھو میرا نامہ اعمال، یعنی وہ اپنا رزلٹ کارڈ جب اس کو اس کے رائٹ ہینڈ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اس قدر خوش ہوگا کہ سب کو وہ جا جا کر پیش کرے گا کہ یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، میرا رزلٹ جو ہے وہ کتنا اچھا آ گیا، کہ میں نے ایک اے پلس گریڈ جو ہے اس میں پاس ہو گیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو وہ کس قدر خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ آمین، آمین یا رب العالمین۔ جس دن ان لوگوں کو جن کا نامہ اعمال جو ہے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، کہ وہ سب کو آگے بڑھ بڑھ کر وہ نامہ اعمال دکھائیں گے۔ انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، یقیناً وہ کہے گا کہ یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا کہ بے شک میں ملنے والا اپنا حساب، یعنی وہ کہتا ہے کہے گا کہ مجھے تو دنیا میں یہ بات میں نے سمجھ لی تھی، یا میں نے اس بات کو زیادہ توجہ دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب مجھے میرا حساب دیا جائے گا، اور میں دنیا میں اس وقت کی فکر کرتا رہا کہ جب مجھے حساب دیا جائے گا، تو اس وقت کی فکر میں لگا رہا۔ اس وقت کی فکر میں ہی پھر میں اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتا رہا اس کے احکامات کے مطابق۔ تو آج اس کا صلہ جو ہے وہ مجھے یہ ملا ہے، تو وہاں پر اپنے ماضی جو ہے اس کو بھی یاد کرے گا، اور اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ بھی خوشی خوشی سے سب کو وہاں پر دکھائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ زندگی میں ہوگا خوش ہونے والی، ایسی زندگی اس کو عطا ہوگی جس میں وہ خوش ہو جائے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند مرتبہ جنت میں، قطوفها دانیہ، اس کے پھل جو ہے وہ قریب ہی ہوں گے، اس کے پھل وہاں پر جنت کے جو ہیں وہ ان کے قریب ہوں گے، کہ وہ بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے ان پھلوں کو وہاں سے توڑ سکیں گے، حاصل کر سکیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کھاؤ پیو مزے سے اس کوشش کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے رہے، اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں، یعنی گزرے ہوئے دنوں میں، دنیا کی زندگی میں جو تم نے اپنی کوشش اور اپنی جد و جہد کی دین کے لیے اور اللہ کے احکامات کو پر عمل کرنے کے لیے، تو وہ جو تم نے عمل اپنا بھیجا تھا آگے، اس کے نتیجے میں اب تمہیں یہ سارا کچھ مل رہا ہے، تو لہٰذا تم مزے سے یہاں پر رہو اور کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ۔ وَأَمَّا أُوتِيَ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِيَ، اور یہاں تک ان لوگوں کا سوال ہے کہ جن کا نامہ مال ان کے بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ، تو وہ کہے گا کہ اے کاش میں نہ دیا جاتا یہ اعمال نامہ۔ دائیں ہاتھ والا جو ہے تو وہ خود تو خوشی خوشی سب کو اپنا رزلٹ کارڈ دکھائے گا، لیکن بائیں ہاتھ والا، لیفٹ ہینڈ والا، وہ تو اس کے اوپر افسوس کرے گا اور کہے گا کہ اے کاش کہ مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا گیا تھا، مجھے یہ رزلٹ کارڈ جو ہے وہ نہ تھمایا گیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، اور نہ میں جانتا کہ کیا میرا حساب، اور مجھے اس بات کو بھی نہ بتایا جاتا کہ میرا آئندہ آنے والا حساب کتاب کیا ہے، مجھے کیا ملنے والا ہے یہ بھی مجھے نہ بتایا جاتا، یعنی وہ اس سے اب آنکھیں چراتا پھرے گا اس حساب نامے سے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اور کہے گا کہ اے کاش وہ موت ہوتی فیصلہ کر دینے والی، اور وہ یعنی وہ اس چیز پر کہے گا کہ یہ دنیا میں جو موت آئی تھی وہی موت میری آخری ہوتی، اس کے بعد مجھے دوبارہ نہ اٹھایا ہی نہ جاتا۔ تو اس طرح سے وہ اس سے روح گردانی کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے بائیں ہاتھ میں جو حساب دیا گیا اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، اور پھر حسرت اور آرزویں کرے گا کہ کاش کہ میں ایسا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، نہیں کام آیا مجھ سے میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ،
اور جاتی رہی مجھ سے میری سلطنت، میرا دنیا کا مال جس کے اوپر میں اس قدر تکبر کرتا رہا، اور دنیا کی میری جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت عطا کی، جو بادشاہت عطا کی، یا جو دنیا میں مجھے طاقت عطا کی، یا دنیا میں مجھے دوسروں کے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ نے سکلز عطا کی، وہ میرے کسی کام نہیں ہے۔ دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی کوئی چیز جس کو میں دنیا کے لیے کھپاتا رہا، آج تو میرے کسی کام کی نہیں ہے، سب بے سود ہے۔ خذوہ فغلو، تو تم اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی کسی بھی سچویشن سے محفوظ رکھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ فَخُذُوهُ فَغُلُّوهُ، تو فرشتوں سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم اسے پکڑ لو اور اسے توق پہنا دو، جس طرح سے مجرم کو توق پہنایا جاتا ہے۔ ثم الجحیم صلوہ، اور پھر دہکتی ہوئی آنکھ میں اسے تم جھونک دو، استغفر اللہ۔ ثم فی سلسلۃ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، تم اس کو جکڑ دو، یعنی اس کو ایک زنجیر میں جکڑ دو، اس کو توق پہنا کر اس کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو، اور اس کو ایک 70 ہاتھ 70 ذرا لمبی ایک زنجیر میں جکڑ کر اس کو وہاں پر مجرم کے طور پر اس کے اوپر مسلسل عذاب جو ہے اس کو قائم کر دو۔ یہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا، اور ان کو پھر ایسے لوگوں کو پھر وہاں پر عذاب جو ہے وہ وہاں پر ان کو دے دیا جائے گا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ان کی یہ وجہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ تھا نہیں، وہ ایمان لاتا تھا عظمت والے رب پر، دنیا کی زندگی میں وہ عظمت والے رب عظیم جو ہے اس کے اوپر وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ ولا یخد ولا طعام المسکین، اور نہیں وہ ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی، اور نہ صرف وہ ایمان لے کر آیا تھا بلکہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ اب یہ مسکین کو کھانا کھلانا یا مسکین کی مدد کرنا یا مسکین کا خیال رکھنا، اس کی کتنی اہمیت اور افادیت ہے کہ ہمیں بہت ساری جگہوں پر یہ مثال ملتی ہے۔ جیسا کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی ہم نے دیکھا، دو باغوں والا جو قصہ، سوری وہ باغ والا جو قصہ تھا، اور سورہ کہف میں بھی جو دو باغ جو ہے ان کا قصہ تھا، اس میں بھی یہی تھا۔ یا پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک تو اپنے باغ کے پھل جو ہے اس کے اوپر انہوں نے تکبر کیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم کسی مسکین کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیں گے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے عذاب جو ہے دنیا میں بھی دے دی اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ آخرت میں جو وہ لوگ جن کا لیفٹ ہینڈ میں جن کا نامہ اعمال ہوگا، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، اس کی ایک وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ انہوں نے اپنے رب پر ایمان نہیں لائے، اور پھر غریب یتیم مسکین جو ہے اس کو کھانا نہیں کھلایا ہوگا، اس کو مدد نہیں کی ہوگی۔ ایک تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس میں ہے، یا براہ راست یہاں پر مسکین کو کھانا کھلانا اور مسکین کا مطلب خیال رکھنا، اس کے نان نفقہ اور دیگر معاملات میں، یہ سب براہ راست اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت جو ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اہم ہے کہ ہم غریب لوگوں کا، مسکین لوگوں کا خیال رکھیں اپنی دنیا کی زندگی میں جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو، اور اس میں پھر خاص کر سفید پوش لوگ جو ہیں ان کا ہمیں ضرور احساس رکھنا چاہیے اپنی طرف سے، اس سے پہلے کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ کسی کے آگے سوال کریں۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، سو نہیں اس کا آج یہاں کوئی دوست، یعنی ان ایسے جہنمی لوگوں کا وہاں پر اب کوئی دوست نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی کھانا ہے ماسوائے زخموں کی دھون سے، یعنی زخموں کی پیپ اور دھون جو نکلتا ہے وہی ان کا کھانا ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی کھانا نہیں ملے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں وہ کھائے گا اسے سوائے گناہ گاروں کے۔ اور یہ کھانا جو ہے مطلب پیپ اور خون کا جو ملا جلا ہے زخموں سے نکلا ہوا، وہ کھانا جو ہے وہ خاص کر جہنمیوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ جہنمیوں کے علاوہ کوئی اور کھانا نہیں کھائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ تو یہ بہت ہی ڈرا دینے والی آیات تھیں، گو کہ اس سے پہلے بہت ہی خوش کر دینے والی آیات تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمایا، اصحاب الجمین میں، اور پھر اصحاب الشمال کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا، یہ بہت ہی کرٹیکل آیات ہیں اور بہت ہی واضح آیات ہیں کہ اس سے زیادہ واضح جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور کیا بتائے غیب کے بارے میں، کہ یہ دیکھو غیب، اگر ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی یہ باتیں جو ہیں ان پر بھی یقین کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد یہ دوسرا رکوع جو ہے، یہ رکوع ہے جس کے بارے میں وہ ہم نے واقعہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی
तज़किरा किया इस सूरह मुबारका के शुरू में, कि अब ये दूसरे रुकू में तो इस कुरान के बारे में है कि ये कुरान जो है किसी इंसान का कौल नहीं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से नहीं गढ़ लिया, बल्कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा है, किसी शायर का या किसी काहिन का कलाम नहीं है। और इसी रुकू में हमें आगे जाकर मिलेगा कि हज़रत अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मर्जी से इसमें कुछ शामिल कर दें, तो हम उसको भी किस तरह से डील करेंगे। अल्लाह ताला ने बहुत सख्त आयात आगे हमें मिलेंगी, और वो यकीनन आयात इसलिए हैं कि मतलब अल्लाह ताला के नज़दीक कोई भी इस्तिस्ना नहीं है किसी ऐसे शख्स के लिए जो अल्लाह के कलाम में कोई अपनी मर्जी से कोई गिटमट करेगा। हालांकि हत्ता कि कोई नबी और रसूल भी ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला उसको भी सजा देगा। गो कि यकीनन ऐसा मुमकिन नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते, लेकिन तमहीद के तौर पर या मिसाल समझाने के लिए कि ये कोई सेंसिटिव सा इशू नहीं है, ये कोई आम सा मामला नहीं है कि तुम ऐसे ही कह दो कि ये किसी ने अपनी तरफ से गढ़ लिया। अल्लाह की तरफ से जो कलाम आया उसमें किसी दूसरे की तरफ मंसूब करना या किसी दूसरे की आमेज़श का उसमें कोई शक भी करना, ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये इस कदर सेंसिटिव और इस कदर मतलब अहम मामला है कि अगर कोई इस तरह से नबी भी करेगा तो उसके साथ भी अल्लाह ताला सख्ती से पेश आएगा। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून, पस नहीं, यानी ये जो कुरान के बारे में ये जो काफिर और मुशरिक जो कहते हैं कि ये किसी ने अपनी तरफ से घड़ लिया है, तो ये उसकी नफी है कि नहीं, ये उसकी अपनी तरफ से नहीं गढ़ा, बल्कि बल्कि उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून, मैं कसम खाता हूँ हर उस शय की जिसको तुम देखते हो और जिसको तुम नहीं देखते। यानी मैं तुम्हारे इंसान के एतबार से तुम्हारी हर चीज जो जाहिर है तुम्हारे सामने, और हर चीज जो तुमसे पोशीदा है, छुपी हुई है, जिसको तुम नहीं दे सकते, मैं तुम्हारे हर ज़ाहिर और बातिन की कसम खाता हूँ। अब ज़ाहिर और बातिन जो है वो तो मानी मानी हुई चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, और जो छुपी हुई चीज़ें हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने तज़किरा भी किया। बहरहाल अल्लाह ताला ने कसम खा कर कह रहा है, क्या किस बात पर कसम खा रहा है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि ये बिलाशुबा ये यकीनन एक रसूल करीम का कौल है। और रसूल करीम का कौल, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है आगे जाकर मिलेगी कि ये रसूल करीम का कौल कहने का मतलब ये है कि ये अल्लाह का कौल है जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये कौल जो है वो अब अदा हो रहा है और तुम तक ये पहुंच रहा है, तुम्हारे कानों तक इसकी आवाज़ जो है वो पहुंच रही है। ये तुम्हारे कानों तक ये जो जिस रास्ते से या जिस ज़रिए से ये आवाज़ पहुंच रही है, ये रसूल करीम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनकी ज़ुबान मुबारक से ये अदा होने वाला कौल है। वमा हुआ बिकौल शाइरिन फ़क़लीलन मा तुमिनून, और नहीं है वो हरगिज़ किसी शायर का कौल मगर बहुत ही कम तुम ईमान लाते हो। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या जो है उसको अगर हम दोहराएं यहाँ पर, या उसकी तरफ अपनी तवज्जो अगर वापस दिलाएं, तो उन्होंने जब ये सोचा कि ये तो अपनी तरफ से ये शायर है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये तो शायर हैं, तो फौरन से ये आयत जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी तो उनके दिल में ये बात बैठ गई कि हाँ ये शायर का कौल नहीं है। यानी इसकी अहमियत और फादियत या इसकी अथेंटिसिटी जो है उनका अंदाज़ा था कि इसका अंदाज बयान, इसका कंटेंट्स, इसके मौज़ूआत, इसके मज़ामीन और इसका अंदाज बयान जो है कि किसी शायराना कलाम जैसा नहीं है। तो ना ही किसी शायर के शायान शान है कि वो इस तरह का कोई कलाम जो है वो बना सके या पेश कर सके। वमा हुआ बिकौल शाइरिन क़लीलन मा तुमिनून, कि ये किसी शायर का कौल नहीं है जिस जैसा कि तुम गुमान करते हो और बहुत ही कम तुम ईमान लाते हो। यानी दिल में तो तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन तुम उस पर ईमान लाने से कतराते हो, बहुत कम तुम इसके ऊपर तवज्जो देते हो। वला बिकौली काहिन कलीलम मा तज़क्करून, और ना ही ये हरगिज किसी काहिन का कौल है, बहुत कम तुम नसीहत पकड़ते हो। अब तुम्हें ये भी अंदाजा हो गया है कि ये किसी काहिन का, किसी नजूमी का, किसी आमिल का या किसी इस तरह के गुमराह बंदे का कौल नहीं हो सकता। ये भी तुम्हें इस चीज का भी अंदाजा है, इसके बावजूद कलीलम मा तज़क्करून, तुम में से बहुत कम ही है जो नसीहत पकड़ते हैं, या तुम इसके ऊपर गौर व फिक्र ही नहीं करते कि तुम नसीहत हासिल करो इसमें से।
तंजील मिर रब्बिल आलमीन, दर हकीकत ये तो उतारा हुआ है तमाम जानों के जहानों के रब की तरफ से, ये तो रब्बिल आलमीन की तरफ से नाजल करता है, जो कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर उतरा, और वहाँ से फिर उनकी ज़ुबान मुबारक से निकलकर तुम्हारे कानों तक पहुँचा, लेकिन तुम उसको झुटला रहे हो। तो दर हकीकत ये तो अल्लाह ताला की तरफ से, रब्बिल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ कलाम है, कि किसी कौल का, किसी शायर का, किसी इंसान का, किसी काहिन का कलाम जो है वो हो ही नहीं सकता। वला तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील, और अगर वो घड़ कर बोल देता हम पर बाज बातें, यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी है कि अगर वो अपनी तरफ से कोई घड़ कर, अपनी तरफ से उसमें कोई बातें मिलाकर मतलब पेश कर देता, या बता देता, या उसमें आमेज़श कर देता, इवन कि उसमें कोई आमेज़श भी कर देता, इसमें अपनी तरफ से कोई बात भी शामिल कर लेता, तो फिर लाअखज़ना मिन्हु बिल जमीन, तो हम यकीनन पकड़ लेते उसको दाएं हाथ में, दाएं हाथ से। अल्लाह ताला कह रहे हैं तो उसकी पकड़ इस कदर होती कि हम उसको दाएं हाथ से पकड़ते, सुम्मा लक़तअना मिनल वतीन, फिर हम काट देते यकीनन उसकी शरग। यानी अगर ये नबी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी अपनी तरफ से इसमें कोई आमाइश कर देते, कलाम पूरे का पूरा तो क्या, इस कलाम में थोड़ी सी गड़बड़ भी कर देते, तो हम इस कदर सख्ती से निपटते कि इनको हम दाएं हाथ से पकड़ते थे और उनकी शारक, इनकी शारक जो है वो काट देते। तो जैसा कि पहले तज़किरा हुआ, ये सिर्फ उसकी इम्पोर्टेंस जो है उसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, कि ये कुछ आम सा मौजू नहीं है, कि ये रसूल जिसको जिसको मैं मतलब अपना नुमाइंदा जो है वो यहाँ पर ये अपनी तरफ से भेजा हुआ है, जो मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, जो कि तुमसे कोई उजरत भी नहीं चाहता और ना ही तुमसे कोई ओहदा और कोई ज़ाती मफादात चाहता है, तो वो तो तुम्हें सिर्फ मेरा कलाम पेश कर रहा है, उसमें किसी किस्म की आमिषत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिजीन, और अगर मैं ऐसा करता, यानी उनको, उनके साथ अगर कोई उनको ऐसी सूरत में अगर मैं उनको कोई सख्त सजा देने वाला भी होता, तो फिर फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिजीन, तो तुम में से कोई एक उसे रोकने वाला ना होता, यानी किसी में ऐसी ताकत ना होती या ऐसी बसात ना होती कि हमें उस ऐसा करने से कोई रोक सकता, कोई, यानी दुनिया की कोई ताकत, कायनात की तो कोई ताकत जो है हमें ऐसा करने से रोक नहीं कर सकती थी, अगर कोई ऐसा मामला हो भी जाता। अब इन्हीं आयात के पस मंज़र में मैंने देखा है कि तकरीबन सारे मुफस्सिरीन ने ये जिक्र किया है कि कुछ इस तरह से भी कुछ क्या लेके नज़रियात जो है वो पाए गए कि जो झूठी नबूवत का दावा करेगा, तो अल्लाह ताला तो उसी वक्त उसको पकड़ कर उसकी शारक जो है वो काट देगा। लिहाजा कोई झूठी नबूवत का दावा करना जो है वो तो मुमकिन ही नहीं है। तो लेकिन उसके बारे में जो रद्द जो है तकरीबन सारे मुफस्सिरीन का यही है कि ये तो झूठे नबी के बारे में ये आयत है ही नहीं, ये तो आयत है सच्चे नबी के बारे में, कि कोई सच्चा नबी भी अगर ऐसा करेगा तो उसके साथ भी अल्लाह ताला इस तरह से सख्ती के साथ निपटेंगे। गो कि ये पॉसिबल नहीं है, गो कि ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इसकी अहमियत समझाने के लिए, तो जो झूठा है वो तो है ही झूठा, उसकी झुटलाने की वजह से उसको दुनिया में कुछ सजा मिले या ना मिले, आखिरत में तो उसके साथ अजाब तयशुदा है। तो ये झूठे नबी नहीं, ये सच्ची नबी के बारे में ये आयात, ये अल्लाह ताला का ये कौल है। वइन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, और बेशक ये तो यकीनन एक नसीहत है परहेजगारों के लिए, ये तो एक ऐसी नसीहत है जिससे जो मुस्तफीद होने वाले लोग हैं वो मुत्तकी और परहेजगार हैं, या वही लोग जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे, यानी जो अल्लाह पर ईमान लेकर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की कोशिश करेंगे, तकवा अख्तियार करेंगे, दर हकीकत वो लोग हैं जो इस कलाम से नसीहत हासिल करने वाले हैं। व इन्ना लना अलमु अन्ना मिनकुम मुकज्जिबीन, और बेशक हम बिलाशुबा जानते हैं कि बेशक तुम जुटलाने वाले हो, यानी तुम में से जुटलाने वाले, यानी तुम में से। अब ये वाज़े हिदायत, वाज़े नसीहत, इस कदर वाज़े दो टोक अल्फाज में ये सारी आयात हैं कि उसमें क्या इबहम बाकी रह जाता है। इसके बावजूद तुम में से जो जुटलाने वाले हैं इसको, हम उसको खूब अच्छी तरह से जानते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं उसको। व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन,
اور یقیناً وہ جٹلانا بے شک حسرت کا باعث ہوگا کافروں پر۔ اور یہ جو کافر جو جٹلا رہے ہیں ان کو، جن کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے دنیا کی زندگی میں، یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جٹلانے والے جو ہیں یہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم اس کو نہ جٹلاتے، یا کاش کہ ہم اس نصیحت سے فائدہ اٹھا لیتے، جیسا کہ ابھی اصحاب الشمال کے بارے میں اوپر گزرا کہ کاش کہ یہ نامہ اعمال ہمیں نہ دیا جاتا، کاش کہ دنیا کی موت ہی آخری موت موت ہی ہمارے لیے، کاش کہ ہمیں دوبارہ سے نہ اٹھایا جاتا، کہ وہ وہاں پر حسرت بھی نگاہوں سے دیکھیں گے لیکن وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں کہ یقیناً وہ حسرت میں ہوں گے کل کے دن، کہ کاش کہ ہم اس کلام کو اپنا لیتے یا اس سے نصیحت حاصل کرتے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ یقینی حق ہے، یہ ایک ایسا حق ہے جس کے اوپر کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، ہر طرح سے یہ واضح اور واضح ہے اور دو ٹوک ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ حق پر مبنی یہ پورا کلام ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو پس آپ کو چاہیے کہ آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی، اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت عظمت والا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو انسان ہیں، باقی جو لوگ ہیں مومن اور مومنات سب کی، کہ آپ سب کو چاہیے کہ اپنے رب عظیم جو ہے اس کے نام کی تسبیح، اس کی حمد اور اس کی ثنا اور اس کی تعریف جو ہے اور اس کا شکر جو ہے وہ ادا کریں جب جب ممکن ہو اور جہاں جہاں تک ممکن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہمیں بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں جو بہت واضح ہیں، بہت دو ٹوک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نصیحت حاصل کر کے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ میں ایک بات میں ایک بات کہوں۔ جی آواز تک خراب ہے یہاں پر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بس یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں، جیسے بھی آپ نے آج بتایا کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ شاید ان آیات کو سائنٹیفکلی جو بھی مینشن ہے وہ زیادہ ہم سے سمجھتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ان کو فائدہ بھی ہو، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پڑھیں بھی تو صحیح، ان کو سائنٹیفک فیکٹس تو پتہ ہے لیکن اس کو قرآن سے ریلیٹ کریں۔ اور آج حال یہ ہے کہ ہمارے بچے قرآن سے بہت دور ہیں۔ مطلب میں اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ٹیچر ہوں اور بچوں کو پڑھاتی ہوں، ٹین ایجرز کو پڑھاتی ہوں۔ اب بچوں کا یہ حال ہے کہ ان کو عربی پڑھنی نہیں آ رہی، تو وہ اس کا میننگ کہاں سمجھیں گے اور وہ ریلیٹ کہاں کریں گے؟ اور آج جتنا وہ ایتھیزم پھیل رہا ہے اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ اب ہمارے بچے، نالج تو بہت ہے ان کے پاس لیکن وہ جیسے سائنس کا نالج وہ فائدہ نہیں دے گا جب تک ایمان نہیں ہوگا، جب تک ہم اس کو قرآن سے ریلیٹ نہیں کریں گے، ورنہ کتنے سائنٹسٹ بھی ہیں ہدایت کے بغیر وہ ریلیٹ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو قرآن سے قریب کریں، صرف یہی علاج ہے اگلے فتنوں سے بچانے کا اپنے بچوں کو، ورنہ نالج صرف ان کو، سائنس کا نالج ان کو نہیں بچا پائے گا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ایک عرب بچی تھی، اب ہم تو اپنے نان عرب بچوں کو کہتے ہیں نا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک عرب بچی ہے، میں قرآن میں مطلب ریسیٹیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی کلاس، اس عرب بچی کو میں نے کہا تلاوت کرنے کے لیے، اوپر سے دیکھ کے کرنی تھی، بورڈ پہ آیات لکھی ہوئی تھی اور وہ بچی نہیں کر پا رہی تھی صحیح طریقے سے، عرب بچی۔ تو مطلب نان عربس کا کیا حال ہے؟ تو عربز میں بھی یہ ہے کہ وہ بس ان کو یہ ہے کہ وہ دنیا کی دوڑ میں جیت جائیں، انگلش بچوں کو اچھی آ جائے، ان کی اپنی زبان ہے اور نہ وہ میننگ بتا پاتے ہیں بچے، اور نہ وہ جو ہے نا عربی بھی۔ اب یہ میرا کل پہلا ایکسپیرینس تھا، پہلے تو یہ تھا کہ وہ انگلش میں بتا نہیں پاتے تھے، حالانکہ انگلش اچھی ہے ان کی لیکن عربی سے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں کر پاتے، وہ کیسے میسج کو آگے پہنچائیں گے، کیسے اپنی ذمہ داری۔ اور کل یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ عربی بھی نہیں پڑھنی آ رہی بچی کو، عرب بچی کو۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا یہ مطلب دیکھ کے اور یہ ریئلائز کر کے کہ آج ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ قرآن سے کتنی دور ہے۔ تو یقیناً ان کا نالج ہے بہت، لیکن قرآن سے ہم اللہ کرے ان کو پاس کر پائے تاکہ وہ فائدہ مند ہو سکے ان کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرا۔ جی یقیناً یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں
وہ کس طرح سے دین کی طرف آئیں، کس طرح سے قرآن کی طرف آئیں، تاکہ ان کا دین کا فائدہ، دنیا کا جو علم ہے اس کے ذریعے سے وہ دین کا فائدہ جو ہے وہ بھی حاصل کریں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے اصلاح کر سکیں یا تربیت کر سکیں ان کی، جو کہ خاص کر آج کے زمانے میں ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے ہمارے والدین کے لیے، ہمارے لیے، ہم والدین کے لیے، کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اور اپنے بچوں کی اصلاح کر سکیں، اور ان کو اس دین پر چلتے رہنے کی توفیق عطا کی جو تربیت ہے وہ ہم کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ہماری مدد فرمائے اور ہمارے اوپر رحم کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سے ایک سزا بھی ہو سکتی ہے کہ اتنا علم ہونے کے باوجود دین سے دوری جو ہے، کچھ ہمارے معاملات میں کچھ گستاخیوں کی وجہ سے، کچھ کچھ ہمارے اعمال کی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اوپر خاص رحم کرے، خاص ہمارے اوپر فضل و کرم کرے، ہمارے اوپر، ہماری اولاد کے اوپر، ہماری آئندہ آنے والی نسل کے اوپر، کہ جس طرح سے فتنے جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک الگ سے گویا کہ ٹاپک ہے کہ وہ ہمارے آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ سب سے زیادہ وولنریبل ہے، سب سے زیادہ ایکسپوزڈ ہے ان سارے رسکس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے، ہمارے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں حیات ہیں، اور باقی بھی جو بیمار ہیں یا دیگر اس طرح کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ اور ہمارے دیگر معاملات میں بھی جو کاروبار اور جابز وغیرہ کی اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص رحمت کرے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیے ہیں ہمیں اس دنیا میں، ان سے ہمیں آخرت کمانے کے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔